بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ جیسا کہ آج کل ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے، جہاں آپ کو بہت سے یوٹیوب چینلوں پر اس حوالے سے بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہوں گی۔ وہیں آپ ایسی ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جس میں سحری میں یہ کھا لیں وہ پی لیں، افطاری میں یہ کھا لیں وہ پی لیں، تاکہ گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں آپ کو بھوک پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو، اور رمضان المبارک میں پیاس کا احساس اس وقت مزید شدت اختیار کر لیتا ہے جب یہ ماہ مقدس موسم گرما میں آتا ہے، کیونکہ ایک طرف گرمی کا زور ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ سیام میں جسم میں پانی کی مطلوبہ مقدار برقرار اور پیاس سے مقابلہ کرنا نہایت شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بھوک اور پیاس پر قابو پانے کے چند ایک ٹوٹکے بتانے جا رہا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ الائچی کھائیں اور روزہ آسان بنائیں۔ جی ہاں، سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں 3 عدد چھوٹی سبز الائچی چبا کر کھائیں، اس سے سارا دن پیاس نہیں لگے گی اور گرمی کی شدت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ سحری کے وقت 3 عدد کھجوریں لے لیں، ان کھجوروں میں سے بیج نکال لیں، ایک کھجور منہ میں ڈال کر اسے دانتوں سے چبائیں، پھر پانی کا ایک گھونٹ منہ میں ڈال کر 1 سے 2 منٹ تک کھجوروں کے ذروں کو پانی کے ساتھ منہ کے اندر دائیں بائیں پھراتے رہیں، پھر وہی کھجور کے ذروں والا پانی نگل لیں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور بھی کھا لیں۔ انشاءاللہ سارا دن پیاس بھی نہیں ستائے گی اور بھوک بھی روزے کی حالت میں محسوس نہیں ہوگی۔ روزہ دار آج ہی لیمو لے آئیں۔ جی ہاں، لیمو کے طبی فوائد تو بے شمار ہیں۔ اس میں وٹامن سی کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ رمضان میں افطاری کے وقت لیمو کی سکنجبین پینے سے معدے کی تلخی، پسینے کی کثرت اور نکاہت جیسے مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے، اور پہلا گھونٹ ہی جسم میں سکون کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اس رمضان میں لیمو سے ضرور دوستی لگائیں۔ لیمو کو بلینڈر میں بیج اور چھلکی سمیت ڈالیں، کیونکہ لیمو کے چھلکے اور بیج کے اندر بھی بہت تاثیر ہے۔ ہم لیمو کا چوتھائی فائدہ لیتے ہیں، یعنی صرف رس نکال کر باقی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیمو کو بلینڈ کر کے اس کی سکنجبین یا اسے شربت وغیرہ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جگر، معدے اور مثانے کی گرمی کا بھی آخری علاج ہے۔ خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کا استعمال کا مشورہ ضرور دیں۔ رمضان مبارک کے ان عظیم لمحات میں خیر خواہی کے جذبے سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ کسی پریشان حال کی مدد کا آپ ذریعہ بن جائیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔